ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز کے طریقے کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ گویا مغرب کے بعد سے 15 تاریخ ہو جائے گی، اور اس رات کے اندر حدیث کے اندر عبادت کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، تو لوگ اس رات میں اکثر صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو گویا ہم آپ کو بتلائیں گے، اور پریکٹیکلی آپ کے سامنے یہ جو دو حضرات کھڑے ہیں ہمارے سامنے، محمد شان اور محمد انس، یہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کس کس طرح سے جو ہے نماز کے اندر کون سی تسبیح کتنی مرتبہ کس رکعت میں پڑھی جائے گی اور کس طرح پڑھی جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام، ہم صلاۃ التسبیح کی نماز جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہم نیت باندھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اب آپ لوگ جو ہے نیت باندھو۔ اب جیسے نیت باندھنے کے بعد میں سب سے پہلے جس طرح سے ہمیں نیت کرنی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کی، تو ہم صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کریں گے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اور جس طرح سے عام طور پر ہم نفلوں کی نیت باندھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت بھی ہم اسی طرح سے باندھیں گے۔ بس جیسے ہم دیگر نفل پڑھتے ہیں تو اس میں نفل کا نام لیتے ہیں، یہاں صلاۃ التسبیح کی نماز کا نام لے لیا جائے گا۔ نیت باندھنے کے بعد میں سب سے پہلا کام ہے کہ انسان ثنا پڑھتا ہے، اس کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد میں اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ سب سے پہلے ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس چیز کو بہت ذہن میں رکھیں کہ ثنا پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم قرأت شروع کر دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو سورت یاد ہوگی وہ سورت پڑھیں گے۔ اب یہاں ہماری قرأت مکمل ہو گئی، تو 10 مرتبہ قرأت مکمل ہونے کے بعد میں پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یہ تسبیح کھڑے کھڑے قرأت سے پہلے 15 مرتبہ اور قرأت مکمل ہونے کے بعد میں 10 مرتبہ، گویا کہ ابھی ہم کھڑے ہیں اور 25 مرتبہ ہماری یہ تسبیح ہو گئی۔ اب آدمی کام کیا کرتا ہے کہ قرأت کرنے کے بعد میں پھر رکوع کرتا ہے۔ اب جس طرح سے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جاؤ، رکوع میں جانے کے بعد میں ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد میں یہی رکوع پر 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں کھڑے ہونے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی قومے میں رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اب 10 مرتبہ پھر یہی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد میں انسان کام کرتا ہے سجدے میں جانے کا۔ اب سجدے میں آؤ۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سجدے کے اندر پڑھنی ہے، یعنی پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح سجدے میں ہی پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھو۔ اب سجدے سے جب انسان سجدے میں تسبیح مکمل کر لے گا، اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر یہاں بیٹھنے کے بعد میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب جب 10 مرتبہ یہاں یہ تسبیح پڑھ لے گا، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا۔ اب دوسرے سجدے میں بھی ہمیں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی پہلے سجدے کی تسبیح مکمل کرنی ہے، اس کے بعد میں پھر یہ تسبیح ہمیں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو گویا اس طرح سے یہ ساری کی ساری تسبیحات ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ کا عدد جو ہے پورا کرنا ہے۔ گویا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہیں کیا کھڑے ہو جاؤ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہوتی ہے۔
تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور جس طرح سے ہم نے پہلی رکعت ادا کی ہے گویا کہ اسی طرح سے ہم دوسری رکعت ادا کریں گے، اور اسی طرح سے تیسری، اسی طرح سے چوتھی، گویا کہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ اس تسبیح کا عدد جو ہے ہمیں پورا کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے نماز سکھلائی تھی، اور اپنے چچا سے کہا تھا کہ اے چچا، اگر اللہ تمہیں ہمت اور قوت دے تو تم روزانہ اس نماز کو ادا کیا کرو، اگر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو ایک مہینے میں اس نماز کو ادا کرو، اگر ایک مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ایک سال میں ادا کرو۔ گویا کہ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس لیے ہم بھی آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو سکھلایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس نماز کو ایک نہ ایک مرتبہ ضرور ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے خوب زیادہ سے زیادہ شب برات کی اس رات کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔